بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، دی سیکریٹ آف اسلام میں خوش آمدید۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں مہاجر اور انصار افضل ہیں اور مہاجر انصار سے افضل ہیں، جبکہ عشرہ مبشرہ مہاجرین سے افضل ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور حالات و واقعات تفصیل سے بیان کریں گے۔ ویڈیو جاری کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کن غزوات میں شرکت کی اور آپ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، خلفائے راشدین کے ادوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کی پرہیزگاری اور سخاوت اور آپ کی امہات المومنین کے لیے خدمات، اور آخر میں ہم آپ کو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے متعلق بھی بتائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب حواری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ والد کا نام عوام اور والدہ کا نام صفیہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: زبیر بن عوام بن خبید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قوسہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن الکرشی الاسدی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کسیب انقلاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور چونکہ ان کی والدہ حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی حقیقی بھتیجے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہونے کے سبب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، اور اس طرح ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو متعدد نسبتیں حاصل تھیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 28 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن کے حالات بہت کم معلوم ہیں، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدا ہی سے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ جوان ہو کر ایک عالی حوصلہ بہادر اولو العزم مرد ثابت ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 16 برس کے تھے کہ نور ایمان نے ان کے خانہ دل کو منور کر دیا۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 5ویں یا 6ٹھے مسلمان تھے، لیکن یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ تاہم سابقین اسلام میں وہ ممتاز اور نمایاں تقدم کا شرف رکھتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کم سن تھے، لیکن استقامت اور جانثاری میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ قبول اسلام کے بعد ایک دفعہ کسی نے مشہور کر دیا کہ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر جذبہ جانثاری سے اس قدر بے خود ہوئے کہ اسی وقت ننگی تلوار کھینچ کر مجمع کو چیرتے ہوئے آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ خدا نخواستہ حضور گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اہل سحر کا بیان ہے کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ فدویت اور جانثاری میں ایک بچے کے ہاتھ سے برہنہ ہوئی۔ ناظرین، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں ساتھ تھے۔ دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ مکرمہ کے پنجہ ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے، لیکن توحید کا نشہ ایسا تھا جو اترنے کا نام نہیں لیتا۔ بالآخر اس نے برہم ہو کر اور بھی سختی شروع کی، یہاں تک کہ چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیا اور اس قدر دھویا کہ دم گھٹنے لگا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہہ جاتے، کچھ بھی کرو اب میں کافر نہیں ہو سکتا۔ غرض مظالم و شدات سے اس قدر تنگ آئے کہ وطن چھوڑ کر حبشہ کی راہ لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے واپس آئے تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا قصد کیا، اس لیے انہوں نے بھی مدینہ کی مبارک سرزمین کو وطن بنایا۔ ناظرین، مدینہ میں دوسرے مہاجرین کی طرح حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات بھی ہوئی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی قرار دیا، لیکن جب مدینہ پہنچنے کے بعد انصار و مہاجرین میں تعلقات پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے مواخات منعقد ہوئیں تو اس دفعہ حضرت سلمہ بن سلامی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ اخوت قائم کیا گیا، جو مدینہ کے ایک معزز بزرگ اور بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ ناظرین، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں ممتاز حیثیت سے شریک رہے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر میں نہایت جانبازی اور دلیری کے ساتھ حصہ لیا۔ جس طرف نکل جاتے تھے غنیم کی صفیں تہوں والا کرتے تھے۔ ایک مشرک نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر مبارزت چاہی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کر اس سے لپٹ گئے اور دونوں کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو سب سے پہلے زمین پر رکے گا وہ مقتول ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ مشرک پہلے زمین پر گر کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا۔ اسی طرح عبیدہ بن سعید سے مقابلہ پیش آیا، جو سر سے پاؤں تک زرہ پہنے ہوئے تھا، صرف دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاک کر اس زور سے آنکھ میں نیزہ مارا کہ اس پار نکل گیا۔ اس کی لاش پر بیٹھ کر بمشکل نیزہ نکالا، پھر ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور یادگار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نیزے کو لے لیا۔ اس کے بعد پھر خلفاء میں تبرکن منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچا اور ان کی شہادت تک ان کے پاس موجود تھا۔ ناظرین، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بے جگری کے ساتھ غزوہ بدر میں لڑے، اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی تلوار میں دندان یعنی دندانے پڑ گئے تھے۔ تمام جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، خصوصاً ایک زخم اس قدر کاری تھا کہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے گڑا پڑ گیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے۔ معرکہ بدر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد امامہ باندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ملائکہ بھی اسی وضع میں آئے ہیں۔ غرض مسلمانوں کی شجاعت و ثابت قدمی نے میدان مار لیا، حق غالب رہا اور باطل کو شکست ہوئی۔ ناظرین، غزوہ احد میں بھی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری سے حصہ لیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ ہوا، حق غالب رہا اور باطل کو شکست ہوئی۔ ناظرین، غزوہ احد میں بھی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری سے حصہ لیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ ہوا۔ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کھینچ کر فرمایا، کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تمام جانثاروں نے بے تابی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن یہ فخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ جنگ احد میں جب تیر اندازوں کی بے احتیاطی سے فتح شکست سے معدول ہو گئی اور مشرکین کے اچانک حملے سے غازیان دین کے پاؤں متزلزل ہو گئے، یہاں تک کہ شمع نبوت کے گرد صرف 14 حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پروانہ وار ثابت قدم رہ گئے تھے، تو اس وقت بھی یہ جانثار حواری جانثاری کا فرض ادا کر رہا تھا۔ اس طرح غزوہ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواں مردی سے حصہ لیا۔ 5 ہجری میں یہودیوں کی مفسدہ پردازی سے تمام عرب مسلمانوں کے خلاف امڑ آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب خندق کھود کر اس طوفان کا مقابلہ کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حصے پر مامور تھے جہاں عورتیں تھیں۔ ناظرین، بنو قریظہ اور مسلمانوں میں باہم معاہدہ تھا، لیکن عام سیلاب میں وہ بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کے لیے کسی کو بھیجنا چاہا اور 3 بار فرمایا، کون اس قوم کی خبر لائے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مرتبہ بڑھ کر عرض کیا کہ میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ اس نازک وقت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح بے خطر تنہا آمد و رفت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس جاں بازی سے اس قدر متاثر ہوئے، فرمایا، یعنی میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ کفار بہت دن تک غزوہ خندق کا محاصرہ کیے رہے، لیکن پھر کچھ تو ارضی و سماوی مصائب اور کچھ مسلمانوں کے غیر معمولی صباحت و استقلال سے پریشان ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، غزوہ خیبر میں بھی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار قابل ذکر ہے۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے، پھر غزوہ خیبر کی مہم میں غیر معمولی شجاعت دکھائی۔ مرحب یہودی خیبر کا رئیس تھا،
وہ مقتول ہوا تو اس کا بھائی یاسر غضبناک ہو کر حلم مبارک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان میں آیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ وہ اس قدر تنومند اور قوی ہیکل تھا کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، میرا لخت جگر آج شہید ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، زبیر اس کو مارے گا۔ چنانچہ در حقیقت تھوڑی دیر رد و بدل کے بعد وہ واصل جہنم ہوا۔ ناظرین، رمضان المبارک 8 ہجری میں 10,000 مجاہدین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا قصد کیا اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہوئے، جہاں سے 8 سال قبل طرح طرح کے مصائب و ہدایت برداشت کرنے کے بعد بے بسی کی حالت میں نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس عظیم الشان فوج کے متعدد دستے بنائے گئے۔ سب سے چھوٹا اور آخری دستہ وہ تھا جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اور ہر طرف سکون و اطمینان ہو گیا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑوں پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، میں نے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور سوار کے لیے 1 حصہ مقرر کیا ہے۔ جو ان حصوں میں کمی کرے گا خدا اس کو نقصان پہنچائے گا۔ ناظرین، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد بھی دیگر مختلف غزوات میں حصہ لیا۔ فتح مکہ کے بعد واپسی کے موقع پر غزوہ حنین پیش آیا۔ کفار کمین گاہوں میں چھپے ہوئے مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھاٹی کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے پکار کر کہا، ایک قسم، یہ طویل القامت سوار یقیناً زبیر بن عوام ہے، تیار ہو جاؤ، اس کا حملہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ حملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک زبردست جمعیت نے اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پھرتی اور تیز دستی کے ساتھ اس آفت ناگہانی کو روکا اور اس قدر شجاعت و جانبازی سے لڑے کہ یہ گھاٹی کفار سے بالکل صاف ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ طائف اور تبوک کی فوج کشی میں شریک ہوئے۔ پھر 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا قصد کیا۔ حضرت زبیر بن عوام اس میں بھی ہم رکاب تھے۔ ناظرین، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ یرموک کا حیرت انگیز کارنامہ بھی قابل ذکر ہے۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد خلیفہ اول کا وصال ہو گیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند حکومت پر قدم رکھا۔ خلیفہ اول کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عرب میں جوش پھیلا کر اس کو اور بھی زیادہ وسیع کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے افسردہ ہو چکا تھا، تاہم ایک مرد میدان اور جانباز بہادر کے لیے اس جوش و ولولے کے وقت عزلت نشین رہنا سخت رنگ تھا۔ خلیفہ وقت سے اجازت لے کر شامی رزمگاہ میں شریک ہوئے اور اس وقت یرموک کی جنگ میں ملک شام کی قسمت کا آخری فیصلہ ہو رہا تھا۔ اثناء جنگ میں لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حملہ کر کے غنیم کے قلب میں گھس جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لوگوں نے عہد کیا تو اس زور سے حملہ آور ہوئے، رومی فوج کا قلب چیرتے ہوئے اس پار سے اس پار ہوئے اور کوئی رفاقت نہ کر سکا۔ پھر واپس لوٹے تو رومیوں نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور نرگاہ بنا کر سخت زخمی کیا۔ گردن پر اس قدر کاری وار کیے کہ اچھے ہونے کے بعد بھی گڑھے باقی رہ گئے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے زخم کے بعد یہ دوسرا زخم کا گڑھا تھا جس میں بچپن سے ہم انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی فتح میں جو کردار ادا کیا وہ تو ناقابل یقین ہے۔ فتح شام کے بعد عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مصر پر حملہ ہوا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مقامات فتح کرتے ہوئے ان کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کی مضبوطی بلکہ فوج کی قلت دیکھ کر دربار خلافت سے آنت طلب کی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھیجے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ایک ہزار سوار کے برابر ہے۔ افسروں میں حضرت زبیر بن عوام بھی تھے۔ ان کا جو رتبہ تھا اس کے لحاظ سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو افسر بنایا اور محاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دیے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور پیادے متعین کیے۔ اس کے ساتھ منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اس پر پورے 7 مہینے گزر گئے۔
اور فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ان کا ساتھ دیا۔ فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کیے، ساتھ ہی تمام فوج نے نعرہ مارا کہ قلعہ کی زمین دہل اٹھی۔ عیسائی یہ سمجھ کر کہ مسلمان قلعے کے اندر گھسائے ہیں بدحواس ہو کر بھاگے۔ ادھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھس آئی۔ مقوقس حاکم مصر نے یہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی اور اسی وقت سب کو امان دے دی گئی۔ فتح کر کے اسلامی فوج نے سکندریہ کا رخ کیا اور مدتوں کے لیے اس کا محاصرہ کیے پڑی رہی، لیکن جس قدر زیادہ دن گزرتے جاتے تھے اسی قدر دربار خلافت سے ان کی جلد فتح کا تقاضا بڑھتا جاتا تھا۔ غرض ایک روز عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری اور قطعی حملے کا ارادہ کر لیا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ بن مخلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا ہرول بنا کر زور سے زورش کی کہ ایک ہی حملے میں شہر فتح ہو گیا۔ 23 ہجری میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجوسی کے ہاتھ ناگہانی طور پر زخمی ہو کر سفر آخری کی تیاری کی تو عہد خلافت کے لیے 6 آدمیوں کے نام پیش کیے گئے تو فرمایا کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک ان سے راضی رہے تھے۔ ان 6 بزرگوں میں ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن 3 دن کی مسلسل گفت و شنید اور بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند گرامی پر بٹھا دیا گیا۔ خلیفہ ثالث کے عہد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سکون اور خاموشی کی زندگی بسر کی اور کسی قسم کی ملکی مہم میں شریک نہیں ہوئے۔ در حقیقت عمر بھی اس حد سے متجاوز ہو گئی تھی، لیکن 35 ہجری میں مصری مفسدوں نے بارگاہ خلافت کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ غرض 18ویں ذو الحج جمعے کے روز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسدین کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب وصیت پوشیدہ طریقہ پر رات کے وقت نماز جنازہ ادا کیا اور مضافات مدینہ میں عاشق کوکب نامی ایک مقام پر سپرد خاک کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کے خیال سے مکہ مکرمہ آئی تھیں اور اب تک مدینہ کی شورشوں کا حال سن کر یہیں مقیم تھیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لفظوں میں مدینہ کی بے امنی کا نقشہ کھینچا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت میں مصریوں کی وجہ سے بد امنی ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے تمام معاملے کو شیئر کیا، جو کہ حج کی غرض سے آئی ہوئی تھیں۔ تو ام المومنین نے فرمایا تو پھر کوئی رائے قائم کر کے اس شورش کو ختم کرنا چاہیے۔ غرض تھوڑی دیر کے بحث و مباحثے کے بعد عالم اسلام بلند کرنے پر سب کا اتفاق ہوا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی مصلحت مصریوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے اختلاف کی وجہ سے جنگ جمل برپا ہوئی۔ لیکن اس جنگ کی سب سے خاص بات حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پسندی تھی۔ تو 10ویں جمادی الاخر 36 ہجری جمعرات کے دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، جو کہ عبرت انگیز نظارہ تھا۔ چند دن بیشتر جو لوگ بھائی بھائی تھے آج باہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر نگاہیں غیظ و غضب سے اپنے مقابل کو گھور رہے تھے، لیکن ذاتی مخاصمت و عداوت سے نہیں بلکہ حق و صداقت کے جوش میں۔ اس لیے پہلے مصالحت کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گھوڑا آگے بڑھا کر بیچ میدان میں آئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب کہ ہم اور تم دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تھے اور رسول اللہ نے تم سے پوچھا تھا کیا تم اس کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے عرض کیا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد کرو اس وقت تم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن تم کسی سے ناحق لڑو گے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں اب مجھے بھی یاد آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف ایک بات یاد دلا کر پھر اپنی جگہ چلے گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب حق پرستی میں خاص سخت تلاطم برپا ہو گیا۔
تمام عزائم اور ارادے فسخ ہو گئے۔ ام المومنین کے پاس آ کر کہنے لگے میں برسر غلط تھا، علی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقولہ یاد دلا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ بولے اب میں اس جھگڑے سے کنارہ کش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے انکار کر دیا تو حضرت زبیر بن العوام تنہا بصرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے تاکہ وہاں سے اپنا اسباب و سامان لے کر حجاز کی طرف نکل جائیں۔ ناظرین، اسی اثناء میں احنف بن قیس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے دیکھا تو کہا دیکھو یہ کس وجہ سے واپس جا رہے ہیں، کوئی جا کر خبر لائے۔ عمر بن درموز نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور ہتھیار سے جا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب و سامان کے ساتھ روانگی کا حکم دے کر بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے تھے۔ ابن جرموز نے قریب پہنچ کر پوچھا ابو عبداللہ آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب باہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ ابن جرموز نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر نے فرمایا میں اپنی غلطی پر متنبہ ہو گیا، اس لیے اس جھگڑے سے کنارہ کش ہو رہا ہوں۔ کس طرف نکل جانے کا قصد ہے؟ ابن جرموز نے کہا کہ چلیے مجھے بھی اس طرف کچھ دور تک جانا ہے۔ اگر دونوں ساتھ چلے، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے۔ ابن جرموز نے کہا میں بھی شریک ہوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں اپنے گھوڑے سے اترے اور معبود حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکانے کو کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہوا کچھ یوں، جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے کہ عمر بن درموز نے غداری کر کے تلواروں کا وار کیا اور حواری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا ہو کر خاک و خون سے تڑپنے لگا۔ افسوس جس نے اعلیٰ کلمت اللہ کی راہ میں کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے بارہا مصائب و ہدایت کے پہاڑ ہٹائے تھے، وہ آج خود ایک کلمہ خواہ اور پیروئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شقاوت اور برحمی کا شکار ہو گیا۔ ابن جرموز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، زیرہ وغیرہ لے کر بارگاہ میں حاضر ہوا اور فخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کیا۔ جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پر ایک حسرت کی نظر ڈال کر فرمایا بارہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں۔ اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے بشارت ہو کہ جہنم تیری منتظر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 برس کی عمر پائی۔ 36 ہجری میں شہید ہو کر وادی صبا میں سپرد خاک ہوئے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدل شریرہ، قد بلند و بالا، خصوصاً پاؤں اس قدر لمبے کہ گھوڑے پر چڑھتے تو پاؤں زمین سے چھو جاتے، رنگ گندمی اور سر پر کندھوں تک بالوں کی لٹیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور کثرت کے ساتھ اولاد پیدا ہوئی۔ بعض بچے تو ان کی حیات میں ہی قضا کر گئے۔ بہت سی اولاد یادگار رہ گئی، لیکن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی بہت ہی خاص ہے، کیونکہ جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کافی عرصے تک مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، تو یہودیوں نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ یہودیوں نے جادو کے ذریعے مسلمانوں کے ہاں اولاد کو روک دیا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کے وطن سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے چبائی کھجور عبداللہ کو کھلائی۔ آپ ایک بڑے عالم، حد سے زیادہ شجاع اور دلیر، مستقل مزاج اور مساوات پسند تھے۔ تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند تھے۔ آپ صاحب جائیداد بھی تھے۔ ایک مکان کوفہ، ایک مصر اور 2 بصرہ میں اور 11 مکان مدینے میں تھے۔ اس کے علاوہ زمین اور باغات تھے۔ اس کے باوجود بہت سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ البتہ میدان جنگ میں ہمیشہ اعلیٰ قسم اور عمدہ ریشمی لباس پہن کر جاتے۔ آپ کا شمار رسول اللہ کے ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارت بھی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں
زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اہل اسلام کی طرف سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔